بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ صلوات۔ قرآن مجید کا 18واں سورہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی 50ویں آیت مبارکہ کا ابتدائی جز، جسے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قلنا، یہ اذ عربی میں قواعد کے اعتبار سے کلمہ تذکر ہے، اور کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اذ عربی زبان میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہو۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، اے رسول، اے میرے حبیب، تم یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ اے رسول، تم اس واقعے کو یاد کرو۔ معلوم رسول سجدہ آدم کے موقع پر موجود تھے، ورنہ اللہ آیت میں رسول کو آدم کا واقعہ یاد نہ دلاتا۔ اچھا، کیا صرف رسول موجود تھے؟ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل تھے؟ فرمایا کنت نبیا، میں آدم سے قبل نبی تھا، وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت آدم سے قبل نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل تھے، کہاں رہتے تھے؟ یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل تھے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آدم سے قبل آپ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے 12ویں امام ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ سیدھا سا اس کا ایک جواب تو یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارے 12ویں امام ہیں تو کہاں رہتے ہیں بتاؤ؟ بھئی جہاں آدم سے قبل رسول رہتے تھے وہیں اب وہ رہتے ہیں۔ اچھا، رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ آدم سے قبل کیا عمل کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ تو رسول اللہ نے، دیکھیے واحد متکلم کا صیغہ اب رسول نے استعمال نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا رسول سے آدم سے قبل آپ کیا تھے، تو رسول نے فرمایا کون تو میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ اور جب یہ پوچھا گیا آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے، تو اب رسول نے میں نہیں کہا۔ جب آدم سے قبل عمل کی بات آئی تو رسول نے میں نہیں کہا،
رسول نے کن تو نہیں کہا، رسول نے حلل تو نہیں کہا، رسول نے قدس تو نہیں کہا، رسول نے رکع تو نہیں کہا، رسول نے سبح تو نہیں کہا، رسول نے سجد تو نہیں کہا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے؟ سجد تو نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا سنو آدم سے قبل کیا کرتے تھے، سنو سجدنا فسجدت الملائکہ، سنو آدم سے قبل میں نہیں، سنو آدم سے قبل میں نہیں، سنو آدم سے قبل میرے نہیں، آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ یعنی رسول موجود تھے، آل رسول موجود تھے سجدہ آدم کے موقع پر۔ بس میں ایک بات جسے میں نتیجے کی طرف لے جاؤں گا، رسول موجود تھے، آل رسول موجود تھے۔ اچھا آیت کا ترجمہ کر دوں، اذ قلنا للملائکہ، اے رسول یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، کس سے کہا؟ ملائکہ سے، کہ سجدہ کرو آدم کو۔ ارباب علم ذرا توجہ کریں، پڑھے لکھے حضرات، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، اور پھر اللہ فرماتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس کے لیے اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جن تھا۔ آیت میں اللہ نے فرمایا یہ جن تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تو نے آیت میں یہ بھی فرما دیا یہ جن تھا، اور تو نے آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا۔ یا اللہ تو نے، دیکھیے ملائکہ کو یا اللہ تو نے سجدے کا حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا۔ آیت ہے اذ قلنا للملائکہ، تو نے ملائکہ کو حکم دیا سجدے کا، اور ایک جن نے سجدہ نہیں کیا تو نے اسے سزا دے دی۔ کہا تو نے ملائکہ سے تھا۔ تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ابلیس کو سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، آدم کو سجدے کا، ابلیس کو اگر سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اللہ کا ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر، اللہ کا ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر سزا دینا خلاف عدل ہو جاتا۔ آئیے عقیل بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا ابلیس کو سزا دینا عدل کے خلاف ہو جاتا، اس لیے کہ حکم دیا تھا ملائکہ کو اور سجدہ نہیں کیا جن نے۔ تو اگر جن کو سجدے کا حکم نہ ہوتا تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جاتا۔ معلوم ہوا اللہ کا حکم سجدہ آدم کا جنوں کو بھی تھا۔ اچھا اگر جنوں کو سجدے کا حکم تھا تو آیت میں تو ہے ملائکہ، آیت میں تو ملائکہ کا لفظ ہے، لیکن میں نے ملائکہ کا اب تک ترجمہ اسی لیے نہیں کیا۔ آیت میں لفظ ہے ملائکہ۔ دیکھیے اگر جن کو اللہ نے سزا دی ہے ابلیس کو، تو سجدے کا حکم جنوں کو بھی تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کسے؟ ملائکہ کو۔ پھر ہمیں
اس مقام پر ملائکہ کے معنی دیکھنے پڑیں گے کہ ملائکہ کے معنی کیا ہیں. دیکھیے، ایک تو ہے لفظ ملک. ملک مانے فرشتہ، اس کی جمع ہے ملائکہ، اور ملک کی جمع ملائکہ تو ترجمہ ہوگا فرشتے. اور ایک لفظ ہے ملکہ. ملکہ مانے قوت، طاقت، اور ملکہ کی جمع بھی ملائکہ ہے. اگر ملکہ کی جمع ملائکہ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام موجود قوتیں اور طاقتیں. تو اب آیت کا ترجمہ کیجئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اب آیت کا ترجمہ کیجئے. اللہ نے فرمایا ہم نے سجدہ آدم کے لیے ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا جو سجدہ آدم کے وقت موجود تھیں. ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا جو سجدہ آدم کے وقت موجود تھی. ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ان موجود قوتوں میں جن بھی تھے. اچھا یا اللہ، تو نے تمام موجود قوتوں کو حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ تو اللہ نے خود فرمایا، معروف آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے اس لیے حکم دیا کہ میں اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو خلیفۃ اللہ ہو، جسے اللہ خلیفہ بنائے، اس کے سامنے تمام موجود قوتیں سجدہ کرتی ہیں. اب رسول کے بعد یہ نہ دیکھو کہ کون کس کی جگہ بیٹھا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون ایسا ہے جس کے سامنے تمام موجود قوتیں جھک رہی ہیں. کون ایسا ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے.